کہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرف، پس میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری پہچان کرے۔ مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور کائنات ترستی رہی، لوگ ترستے رہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جائے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اولیاء کرام اس جذبے کے تحت، اس نظریے کے تحت وہ اس چیز سے وابستہ رہے، چونکہ انبیاء کرام کے تھی کہ مخلوق خدا کو خدا کی طرف رغبت دلانی ہے اور اس کی ذات کا قرب نصیب کرنا ہے۔ مختلف امتوں کو، بے شمار امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف کلام بخشا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو شرف محبت بخشا گیا۔ ایک تحفہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بھی آشکار نہیں فرمایا، جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی، رب ارنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی، پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی۔ تو جب اصرار شدید ہو گیا، جب اصرار تکرار کی صورت پکڑ گیا، تو پھر حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کا دیدار کروایا، لیکن ایک طرفت العین کے وقت سے بھی جلدی کا، ایک آنکھ جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ اس وقت میں اس کا دورانیہ یہی کچھ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لوگ جل گئے، پہاڑ جل گیا، طور سرما بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اظہار فرمایا اور یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اے موسیٰ، جو تحفہ کسی کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسی کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا دیدار کا تحفہ تھا، جو اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا تحفہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا اور آپ ہی کو عطا فرمایا۔ اور جب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ معراج کو درج فرمایا، واقعہ معراج کو تحریر فرماتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں معراج پہ، میں عین الفقر آپ کی ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، بات بڑی سمجھنے کی ہے، اے محبوب۔ جب محبوب کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ الہی تیری ذات پاک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن میں تیری بارگاہ کے اندر وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اے محبوب، کائنات کی تمام چیزیں میری بارگاہ میں موجود ہے، کیونکہ ہر چیز کو پیدا ہی میں نے فرمایا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ عرض کی الہی تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں بڑائی ہی بڑائی ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر عاجزی کا تحفہ، حالات دیکھے، انہار دیکھی، خوبصورت پرندے دیکھے، باغات دیکھے، وہ تمام کچھ دیکھا جس کی تصویر کھینچی جاتی ہے ہمارے سامنے، وہ سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا تھا؟ معراج کی رات کیا آپ نے دیکھا تھا؟ سارا کچھ دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ نے جب فرمایا کہ اے محبوب، پوری
دنیا کا مشاہدہ آپ نے کیا، 18,000 عالم کی مخلوقات کو آپ نے دیکھا، آپ کو جو چیز پسند آئی ہے آپ فرمائیں میں آپ کو عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا مانگا؟ عرض کی الہی تجھ سے تجھی کو مانگوں بس یہ سوال اچھا ہے، الہی تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں، تیرے اسم الذات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ اے محبوب پہلے کون سی کمی ہے آپ کی ذات پہ؟ کیا پہلے نصیب نہیں ہے آپ کو؟ کیا پہلے عطا نہیں ہے آپ پہ؟ عرض کی الہی مجھے تو نصیب ہے، مجھ پہ تو تیری یہ عطا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا، جو اس سے پہلی امتوں کے رسولوں کو بھی نہیں ملا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے چونکہ اسے اپنی پیاری امت کہا ہے، اس لیے تیری یہ پیاری امت تیرے دیدار سے ضرور مشرف ہو جائے۔ اور پھر اس سے آگے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، الہی یہ منصب نبوت ہے جو تیری اربوں کھربوں کی مخلوقات میں سے صرف 1,24,000 کم و بیش اجسام اور ارواح ایسی ہیں جن کو منصب نبوت کے لیے تم نے چنا ہے، کھربوں کی مخلوقات میں سے۔ الہی ان میں سے میں ایک ہوں، تیری کھربوں کی مخلوق میں ایک کلیم ہوں، تیرا لاڈلا نبی ہوں۔ الہی ایک درخواست تو مان لے، کلیم بتاؤ، کلیم اظہار کرو، الہی یہ منصب نبوت لے لے لیکن اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے۔ آپ بتائیں، ایک بات بتائیں، منصب نبوت کتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے۔ منصب نبوت دے کر امتی بننا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کیا موسیٰ نبی علیہ السلام کو کیا اللہ کے چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی ہوا ہو، کیا اللہ کا دیدار نہیں ہوا؟ اس نعمت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں، اللہ کے کلیم بھی ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے بھی ایک ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں الہی منصب نبوت لے لے لیکن محبوب کی امت میں شامل کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت کا خاصہ کیا ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہ تمام التجائیں، یہ تمام آرزویں، یہ تمام درخواستیں، یہ تمام مناجاتیں، یہ تمام طلب، یہ تمام جستجو، یہ تمام آرزو اس کی بارگاہ عزتی میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا وہ منصب ہے اس امت کا؟ کیوں؟ میں نے جو ابتدا میں آیت کریمہ عرض کی، یہ تمام تر باتیں کس بات کی متقاضی ہیں؟ کیا اس امت کا خاصہ کیا ہے؟ اس امت کو وہ منصب کیوں عطا کیا گیا؟ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو میں نے ابتدا میں آیت کریمہ عرض کی، اللہ نے فرمایا توجہ میری طرف رہے، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں بھیج دیا، تم میں مبعوث فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ، الہی بھیج تو دیا، حیثیت بھی بیان فرما دے، فرمایا بالہدا ودین الحق، ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اور دین حق کے ساتھ تمہیں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر کس لیے الہی یہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ پوری مخلوقات کے اوپر دین کا اظہار کر دے۔ اب میں ایک بنیادی نکتہ جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب نے اس جماعت کے اور اس کے آپ نے جو اس کے اغراض و مقاصد رکھے،
کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کو اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک صداقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، اس کے دو تقاضے ہیں، اس کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا ہے جاننے کا اور ایک تقاضا ہے پہچاننے کا۔ دیکھیں جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ اس کو اس چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم ظاہر کی فضیلتوں سے نوازا، علم ظاہر عطا فرمایا، انہوں نے جو اس کی تشریح لکھی ہے قرآن و حدیث کی، جو اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کو علم کہتے ہیں اور اس کا تعلق جاننے سے ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے باطنی علوم سے قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی باطنی علوم سے سرفراز فرمایا، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پہچاننا کہتے ہیں، اسے علم معرفت کہتے ہیں۔ اور جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن ہے کہ یہ امت جو توڑ پھوڑ کا شکار ہے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو خواریوں کا، ذلتوں کا، رسوائیوں کا شکار بن چکی ہے، اب اس کی بقا، اس کی فلاح ایک ہی چیز کے اندر ہے کہ اب یہ اپنی مرکز کی طرف لوٹے۔